نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ قابل قدر محترم و مکرم خطیب و امام مسجد ھذا، دیگر علماء ذوی احترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، وہ دور بڑھتے ہوئے الحاد اور بے دینی کا دور ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کو مختلف شکوک اور شبہات میں گرفتار کر کے ان کے دل و دماغ سے دین کی عظمتیں، رب کی قدرتیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، آج کا مسلمان اپنے رب کے بارے میں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر آج کا مسلمان اپنے رب کے حوالے سے بساط بھر بھی معلومات رکھتا تو آج کا مسلمان مایوسی کے دلدل کے اندر کبھی گرفتار نہ ہوتا۔ ایک سوال اس وقت
ہر اس شخص کے ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ زیادہ تر دنیا میں دین کے راستے پر چلنے والے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے غربت میں زندگی گزارتے ہیں اور مختلف آزمائشوں کے شکار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان دین کی طرف آنے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا۔ خاص طور پر دو وجہ ہیں، ایک تو دینداروں کا حال غربت کا دیکھ کر، اور دوسرا حال وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر دین کے راستے پر میں چلا تو بہت ساری پابندیوں کا مجھے شکار ہونا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے کمپیر میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کا فاصلہ دین سے بہت زیادہ ہے، جو عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں، حرام کاروبار میں زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ان کاروبار کرنے والوں کی زندگی کو جب وہ دیکھتے ہیں اور ان کی آسائش کو دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کتنے مزے میں ہیں، ہم فرما برداری کرنے والوں کے لیے تو کبھی کبھی علاج کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ اس طریقے کے کئی سوالات لوگوں کی طرف سے علماء اور مشائخ اور دانشوروں تک آتے ہیں، اور یہ سائیکولوجیکل اگر دیکھا جائے، نفسیاتی طور پر بھی دیکھا جائے تو کوئی بھی بندہ تکلیف کو پسند نہیں کرتا، راحت کو پسند کرتا ہے، اور غریبی کو پسند نہیں کرتا، امیری کو پسند کرتا ہے۔ یہی کوشچن، یہی سوال صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو میکزیمم صحابہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کو نہ ماننے والا اور حرام اور ناجائز کام کرنے والا اور گناہ کرنے والا بڑے مزے میں زندگی گزارتا ہے، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ لوگ جو دنیا کی آسائش میں ہیں وہ سچے ہیں یا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو، بہت غور سے سنیے گا، دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے سنیے گا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر آسائش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے نصیحت کو بھلا دی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کو نصیحت کرو، ہمارے الحمدللہ امام صاحب نصیحت کریں، یا علماء مفتیان کرام نصیحت کریں، یا مبلغین نصیحت کریں، تو آدمی کے کان پہ جوں تک نہیں رہتی، بلا دیتے نصیحت کو۔ کیوں بلا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بہت دولت آ جاتی ہے تو نہیں مانتے نصیحت کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو نصیحت کی گئی
اور انہوں نے نصیحت کو بلا دی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتے ہر چیز کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک جب تک جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں وہ مست نہ ہو جائے، یعنی جو کچھ آ رہا ایک دم مست ہو گئے کہ ہمیں کیا تکلیف. اب اللہ فرماتا اخذناہم بغتہ، پھر ہم اس کو اچانک پکڑتے، پھر اچانک پکڑتے. دنیا میں آج سونامی کا سیلاب، سیلاب سے مراد سونامی کچھ سیلاب ہوتا، لیکن سونامی کا سیلاب سے مراد پہلے ایک آتی تھی کہیں کبھی سال ہا سال کے اندر، اب تو ہر سال کہیں نہ کہیں سونامی کے بارے میں سنتے ہیں، زلزلوں کے بارے میں سنتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کا انسان اس طریقے سے دنیا کے اندر ڈوب چکا ہے اور مال و زر کی فراوانی اتنی ہو چکی ہے کہ انسان جو ہے اللہ عز و جل کی نصیحتوں کو بھول کر گناہوں کے اندر بالکل ڈوبتا جا رہا ہے. یہ میرے رب کی اچانک پکڑ ہے جس کے اندر انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو کبھی بھی کسی پاپی کو، کسی اللہ کے دین کے نہ ماننے والے کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال جب دیکھیں اور خود کو جب غریب دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ اس پر اللہ کا انعام ہے اور ہم پر اللہ کا انعام نہیں. اللہ کے انعام کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اللہ جس پر اپنا انعام نازل کرتا ہے اسے سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. جس پر اللہ انعام کی بارش نازل فرماتا ہے اسے اپنے گھر میں بلا لیتا ہے. جس پر اللہ انعام کی بارشیں نازل فرماتا ہے اسے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ جس پر انعام کی بارشیں نازل فرماتا ہے اسے نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ایک واقعہ عرض کر کے پھر اس سورہ مبارکہ کی طرف آؤں. یہ تمیدی گفتگو ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بہت نیک ہوتی ہے اور شوہر ایک دم گیا گزرا ہوتا ہے، اور کبھی شوہر بہت نیک ہوتا ہے اور بیوی ایک دم گئی گزری ہوتی ہے. ایسا ہی ایک کپل تھا جس میں بیوی بہت نیک تھی لیکن شوہر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مطلب بس وہ لاؤبالی پن میں زندگی گزارتا تھا. ایک رات اس کی بیوی اٹھی، شوہر قریب میں بستر پر سو رہا تھا اور وہ عورت اٹھ کر مصلی بچھائی، نماز ادا کی رات کی تاریکی میں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. یہ سننا تھا کہ شوہر جو قریب سو رہا تھا ہڑبڑا کر کے اٹھا، کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی، کیا بکتی رہتی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. تو اتنی عابدہ کب سے بن گئی کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ گیا؟ اتنی بڑی عابدہ بن گئی؟ قربان جائیے اس عورت کے جواب پر. مسکراتے ہوئے کہتی ہے، یقیناً میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، یقیناً میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. کہا کیسے؟ کہا وہ محبت کرتا ہے تبھی تو بستر سے اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو میں بھی کھراٹے کی نیند لے رہی ہوتی. یہ اس کانسیپٹ کو، اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو زندگی بھر ذہن میں رکھو. اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور سجدے کی تڑپ موجود ہے تو تم سے بڑا مالدار کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اس سے ذہن میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ہم سورہ اخلاص کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھتے ہیں.
سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے نام میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ اخلاص کے کتنے نام ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے زیادہ نام ہوں تو یہ زیادہ نام اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، جس کی بہت زیادہ عظمت ہوگی اس کے نام بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ عز و جل کے بعض روایتوں کے مطابق 3000 نام، اور اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3000 ناموں کے ورد کا ثواب اسے عطا فرما دے گا، اور اسی طریقے سے اس کے 99 نام بھی بڑے مشہور ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان 99 ناموں کو یاد کر لے اور اس کا ورد کرے، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے جنت کا مزدحم جہاں فضا عطا فرمائے گا۔ تو یہ سورت تقریباً لوگوں کو یاد ہے، اور اس کی تلاوت بھی لوگ کرتے ہیں عام طور پر فاتحہ کے بعد، اور دیکھتے ہیں آپ کی سورہ اخلاص کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے نام کتنے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے، کیونکہ اس میں عقیدہ توحید کو بڑی جامعیت اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک نام اس سورہ مبارکہ کا سورہ نجات بھی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، نیز عذاب جہنم سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سورہ مبارکہ کو شافی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سورہ مبارکہ مریضوں کو شفا عطا کرنے والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایمان و عمل کا قصر رفیع توحید کی بنیادوں پر تعمیر ہوتا ہے، اس کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بے معنی اور بے سود ہوگا۔ اساس کے معنی ہوتا ہے بنیاد، تو اس سورت کو سورہ اساس یعنی بنیادی سورت، یعنی اللہ کے بارے میں جو یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے، اس سورہ مبارکہ میں وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ عمل کریں، لیکن اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ جو قرآن بتا رہا ہے، اس عقیدے کو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کے اعمال بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ ہر عمل کے لیے یہ عقیدہ بنیاد ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ المانعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے روک دیتی ہے، دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النور کہتے ہیں۔ جو بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ دونوں جہاں میں اس کو روشنی عطا فرما دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ امان بھی کہتے ہیں۔ اس سورت پر ایمان رکھنے والے کو اللہ عز و جل اپنے قہر و غضب سے امان حاصل فرمائے گا۔ اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت کے متعدد ناموں میں سے یہ اس کا مشہور ترین نام ہے، کیونکہ توحید خالص کا مضمون پوری فصاحت کے ساتھ اس میں مذکور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی سورتیں اور قرآن مقدس کی آیتیں ان کے شان نزول ہیں، یعنی کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، کس وجہ سے یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اب سورہ اخلاص کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اس کی 4 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، بعض کہتے ہیں مکی سورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
دونوں اعتبار سے روایتیں کتاب کے اندر موجود ہیں، تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ اب آئیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے متعلق سماعت فرمائیں کہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ نے نازل کیوں کیا، کب کیا، اس کی شان نزول کیا ہے، اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشرکین کا ایک گروہ، مشرک اور کافر میں فرق ہے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے اسے مشرک کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ عز و جل شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشرکین کا ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور کیا کہا کہ آپ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت کا سلسلہ مکے میں شروع کیا، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب وہاں کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جب رب پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں تو ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے رب کا نسب نامہ کیا ہے، اور پھر ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، اور آ کر کے کہنے لگا اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں سنائیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تیسری وجہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، ان کے ساتھ کعب ابن اشرف یہودی بھی تھا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، تو بتائیے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غضبناک ہوئے، ابھی کچھ نہ کہا تھا سرکار نے، اس سے پہلے اللہ نے یہ سورت نازل فرما دی، یعنی سورہ اخلاص۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، متعدد روایتیں شان نزول سے متعلق ہیں۔ یہ مختصر میں نے 3 روایتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اب یہ پوری سورہ مبارکہ کے اندر مضمون کیا ہے؟ میں آپ کو رب کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کس کے بارے میں بتا رہا ہوں؟ جس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہو، جس کو اپنا معبود مانتے ہو۔ ذرا جانو اپنے رب کی شان۔ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں نا آج کل، وہی سوالات جو دور جاہلیت میں ہوتے تھے، آج پھر سے وہ سوالات زندہ کیے جا رہے ہیں اور ایمان پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، اور جو مسلمان اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کیا ہیں، کیا کیا اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی ذات، اس کی صفات کاملہ کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہے۔ اور جو لوگ غلط فہمیوں کے شکار تھے، اس لیے کہ
آج تک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو معبود بنا کر بیٹھے تھے، تو ان کے بارے میں ان کے گمان یہ تھے کہ ان کا جو ہے وہ ان کی صفت یہ ہے، اور پھر جو ہے ان کا نسب نامہ یہ ہے، ان کو فلاں فلاں نے اس طریقے سے کیا، یہ ساری چیزیں تھی، باطل عقیدہ ان کا تھا۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہ بھی خدا معاذ اللہ اسی طریقے کا کوئی ہوگا۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب کی پہچان۔ اب قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جب اپنی پہچان کرانی چاہیے تو محبوب سے کرائی، کہا قل، اور جب حضور کی پہچان اللہ نے کرانی چاہیے تو قل نہیں کہا، خود ہی کہہ دیا محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض کہتے تھے کہ یہ عالم قدیم ہے، اس کا کوئی خالق اور مبدع نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں یہ کوئی خالق وغیرہ نہیں، بس یوں ایسی اتفاقیہ دنیا پیدا وجود میں آ گئی۔ اور پھر اگر اتفاقیہ نہیں بھی آئے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اتنا بڑا نظام جو نظر نہیں آتا وہ چلاتا کیسے ہے؟ اور پھر اگر وہ ہے تو اس کو پیدا کس نے کیا؟ اس کی اولاد کون ہے؟ اس طریقے کے بے ہدا بے تکے سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ کو اللہ عز و جل نے نازل فرمائی، اور مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ ایمان کا مضبوط عقیدہ اور اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے میں کہیں سے جھول پیدا ہوا تو انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی تفسیر کی طرف نہیں آ رہا ہوں، تفسیر بعد میں عرض کروں گا، ابھی پہلے اس سورہ مبارکہ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اب اس سورہ مبارکہ کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کسی مہم پر روانہ کیا۔ اب وہ صحابی جن کو امیر بنا کر کے مہم پر روانہ کیا گیا تھا، ان کا معمول کیا تھا؟ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جماعت کراتے، ہر رکعت میں قرأت کے اختتام پر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ جب وہ لشکر واپس ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ لشکر جب واپس آتا تو ان سے احوال معلوم کرتے، کیسا ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیا گزری، کسی کو کیا کس کے ساتھ کیا، ساری تفصیلات حضور معلوم کرتے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی پر لشکریوں سے پوچھا تو واپسی پر لشکریوں نے اس بات کا تذکرہ کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے امیر لشکر بنایا تھا وہ ہر رکعت میں سورت کے اختتام پر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ہی ان سے دریافت کر لیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو وہ صحابی جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں خداوند رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں، پسند رکھتا ہوں کہ میرے رب کی شان اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رب کی شان کو پڑھنے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی تجھے محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔
چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے صحابہ سے کیا فرمایا تھا؟ تم سب جمع ہو جاؤ، 1/3 قرآن میں تمہیں سناؤں گا، اور سرکار نے صرف سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سنا دوں گا، اور آپ نے تو صرف ایک سورت سنا کر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا کر فرمانے لگے میں نے تمہیں یہی کہا تھا نا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، کان کھول کر سن لو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جس نے سورہ اخلاص پڑھ لی اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک حدیث اور فضیلت کے باب میں عرض کر دوں اور دعا کے حوالے سے اسم اعظم آپ کو بتا دوں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سورت کو 1/3 قرآن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ 3 چیزوں پر پوری توجہ صرف کی گئی، یعنی اس سورہ مبارکہ میں 3 چیزوں پر توجہ پوری لگائی گئی اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان، یہ پہلی چیز، رسالت پر ایمان اور روز قیامت پر ایمان۔ اب آپ کہیں گے اس میں رسالت کا کہاں ذکر ہے؟ یہ تو توحید کی سورت ہے، یہ سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے۔ تو میاں اس میں رسالت کا ذکر تو پہلے ہے۔ یہ قل جو اللہ نے کہا، یہ قل ہے کیا؟ کس کے کہنے پر ہم نے خدا کو مانا؟ حضور کے کہنے ہی پر تو خدا کو مانا۔ تو حضور کو جب تک کہ سچا نہیں مانو گے، آپ کے قرآن کے ماننے کا بھی معاملہ سامنے نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن کو نازل ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن ہے، تو ہمیں پتا چلا کہ یہ قرآن ہے۔ خدا کو نہیں جانتے تھے، حضور نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں رب الرحمن کا پتا چلا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی باتیں سورہ اخلاص سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ 2 فضیلتیں اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے عادی بن جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بچ نہیں پاتا۔ فرمایا گیا کہ روزانہ جو شخص صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اس نیت سے کرے کہ میں اس سورہ مبارکہ کے صدقے میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے شیطان اور نفس کی شرارتوں سے اسے پورا دن محفوظ رکھے گا۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اللہ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ تلاوت کرے تو؟ سرکار نے فرمایا 10 محل اللہ عطا کرے گا۔ تو عرض کرنے لگے اگر کوئی 1000 مرتبہ پڑھے تو سرکار نے فرمایا 100 محل عطا کرے گا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک آدمی کو 1000 محل اور 100 محل دیے جائیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر پوری دنیا کے برابر بھی کسی ایک کو جنت دے دی جائے تب بھی اللہ کی جنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سورہ اخلاص کے نام، اس کے مضامین اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب آئیے سورہ اخلاص کی تفسیر مختصر سماعت فرما لیں
تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس سورہ مبارکہ کا تقاضا اور مضامین ذہن میں بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیں؟ وہ اللہ ہے اور یکتا ہے، اللہ ہے اور یکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض قوموں کا حال یہ تھا کہ وہ خدا کو تو مانتی تھی لیکن ایک نہیں مانتی تھی، کئی خداؤں کو ماننے والی قوم۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اللہ ہے لیکن ایک ہے، یکتا ہے، اور اسے ایک ماننا یہ ایمان ہے۔ اگر انسان اس کے علاوہ کئی خدا مان لے وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ وہ ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیا وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے؟ حضور سے کیوں کہلوایا کہ تم کہہ دو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور کا معاملہ یہ رہا کہ جب کسی طاقتور کو لوگوں نے دیکھا اور جب کسی قوت والے کو لوگوں نے دیکھا، کمال والے کو لوگوں نے دیکھا، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ اتنا کمال، اتنی قوت، اتنی طاقت، یقیناً یہ آج آپ دیکھتے ہوں گے، میں ابھی کیا بتاؤں، مسجد کے اندر کسی کو کرکٹ کا بھگوان کہہ دیا جاتا ہے، کہ یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس طریقے کی باتیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آدمی طاقت، کامیابی، قوت، شہرت، کمال، علم، حسن، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو دیکھنے کے بعد کبھی کبھی کوئی حسن، کبھی کبھی نظارہ، کبھی کبھی کچھ دیکھ کر آدمی یعنی ہکا بکا رہ جاتا ہے اور اس کو معبود سمجھنے لگ جاتا ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے حضور سے کیوں کہلوایا؟ سب سے پہلے تو حضور کو اتنے کمالات عطا فرمائے کہ اتنے کمالات اللہ نے کسی کو دیے ہی نہیں۔ حسن ایسا دیا کہ ان کے جیسا حسین کوئی نہیں، اخلاق ایسے دیے کہ ان کے جیسا با اخلاق کوئی نہیں، کمال اتنا دیا کہ ان کے جیسا با کمال کوئی نہیں، معجزہ ایسا دیا کہ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، کمالات اتنے عطا فرمائے کہ ڈوبا ہوا سورج انگلی کے اشارے سے پلٹ آئے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ اتنے سارے کمالات دے کر قریب تھا کہ اتنے کمالات کے جامع کو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی خدا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ذرا بتا دو تمہارا خدا کون ہے؟ تو پھر حضور نے اس طریقے سے حضور سے کہلوایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور بندوں کو بتا دیا گیا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے کمالات موجود ہیں، یہ اللہ کی عطا سے موجود ہیں، تو جس محمد کو تم خدا کے سامنے، جس خدا کے سامنے جھکتا دیکھتے ہو، تم بھی اسی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار۔ ایک یہاں بڑی پتے کی بات بتاؤں، نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تو مناظرے میں کیا کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا تمہارے خدا کا انٹروڈکشن کراؤ، تو وہ کہنے لگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا عطا فرماتا ہے، يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ، مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ بس نمرود نے کیا کیا کہ ایک کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اس کو بلایا اور کہا اس کو آزاد کر دو، اس سے پھانسی کی سزا فنش، نہیں آج سے پھانسی نہیں، آج پھانسی نہیں ہوگی، اس کو آزاد کر دیا۔ ایک بے قصور تھا، اس کو کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں مردہ کرتا ہوں،
توجہ چاہوں گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سن، میرا خدا وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، اگر تو خدا ہے تو ویاتی بہا من المغرب، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے، ویسٹ کے اندر غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو ویسٹ سے سورج کو نکال، ایسٹ میں غروب. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کافر مبہوت ہو گیا. توجہ چاہوں گا، بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں. دلیل کیا بتائی اللہ کی؟ اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال، مشرق میں غروب کر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولا علی کے لیے حضور نے سورج کہاں سے نکالا تھا؟ ڈوبا کہاں تھا سورج؟ مغرب میں. اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج آ گیا نا. اب کوئی حضور کو خدا کہہ سکتا تھا نا، لیکن حضور سے اللہ نے فرمایا تم بتا دو تمہارا خدا کون ہے؟ میں خدا نہیں ہوں، میں جس کے سامنے سر جھکاتا ہوں وہ میرا خدا ہے، وہ ایک ہے وحدہ لا شریک. تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا انٹروڈکشن کروایا. تو پہلا کیا؟ واللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اور اللہ صمد بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ صمد کا ایک معنی مقصود بھی ہے. اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے جب حمد باری تعالی لکھی تو اس میں یہ کہا لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. تو صمد کے معنی ایک مقصود کے بھی ہوتا ہے، جس کی طرف قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے. توجہ چاہوں گا، جس کی طرف ارادہ کیا جائے، وہ کسی کی طرف ارادہ نہ کرے. ساری دنیا جس کی طرف ارادہ کرے، قصد کرے، اسے صمد کہتے ہیں. ہزار انسان گنہگار سیاہکار کیوں نہ ہو، صبح سے لے کے رات تک عیاشی میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، مصیبت آتی ہے تو قصد خدا ہی کی طرف کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے اللہ تو کرم کر دے، میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. سب اس کی طرف قصد کرتے ہیں، سب اس کی طرف ارادہ کرتے ہیں، اور وہ بے نیاز ہے. وہ کسی کی عبادت کا بھی محتاج نہیں. بندہ عبادت کرے تو اس کے لیے کرتا ہے. اسی لیے نیک عمل کر کے یہ نہ سوچنا معاذ اللہ کہ ہم اللہ کے عز و جل کے کوئی مرتبے کو یا اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر معاذ اللہ کوئی احسان کرنی. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کو سناؤں. جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان اس اعتبار سے جدائی ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کی زندگی پسند فرما لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے دام فریب کے اندر نہیں آئے. تو زلیخا حضرت یوسف کی محبت کے اندر تڑپ رہی تھی. آپ جانتے ہیں زلیخا کے گھر کے اندر ایک صنم تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی. تو اس کے سامنے جا کر کہتی تھی یا صنمی مجھے یوسف سے ملا دے، یا صنمی مجھے یوسف، بار بار یہ پوجا کرتی تھی. ایک دن صنمی کی جگہ پر صمدی نکل گیا. صنمی کی جگہ پر صمدی نکل گیا. رب نے فوراً یوسف علیہ السلام کا انتظام کیا اور گھوڑے کے رخ کو زلیخا کے گھر کی طرف پھیر دیا اور فرمایا جو بندی مجھے یاد کرے میں اس کو محروم نہیں رکھ سکتا. یہ ہے میرے رب. پکارو اسے یاد کرو.
ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، آج ہی میں نے کسی سے کہا، یاد نہیں آ رہا کس سے میں نے کہا، لیکن میں نے آج کہا کہ لوگ سب کو اپنی داستان غم سناتے ہیں، رب کو نہیں سناتے۔ یہ دکان پہ جا کر، یہ مکان پہ جا کر، یہ دوست کے پاس جا کر، یہ فلاں کے پاس جا کر، یہ مصیبت، کبھی آپ نے اپنا رخ اللہ کے گھر کی طرف آ کر کے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے اپنا دکھ پیش کیا آپ نے؟ حضور کے وسیلے سے دعا مانگی آپ نے؟ کون ہے سننے والا؟ بلکہ وہ تو کہتا ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں، اس نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ بلکہ ظلم کے حوالے سے تو اس نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اپنے بندے پر وہ ظلم نہیں کرتا۔ افسوس کی بات ہے پھر بھی اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے بندہ تیار نہیں، ایسے رحمان کی بارگاہ میں پھر بھی تیار نہیں۔ کوئی یہاں پر یہ نہ سوچے کہ ولیوں کی بارگاہ میں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاذ اللہ جانا شرک ہے نا۔ سب کو دینے والی ذات اور سب کو قوت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ان کی بارگاہ میں جانے کا ایک مقصد سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ان کی چوکھٹ پہ چلے جائیں گے تو ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ ہم پر بھی کرم فرما دے۔ ہم نہ کسی ولی کو خدا مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو خدا مانتے ہیں، ہم تو اس اللہ کو خدا مانتے ہیں جو ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، وہی اللہ۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اعتراض یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ نسب نامہ بیان کرو، اللہ کس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے کتنے، اس کی اولاد کیا ہے۔ اور یہ چونکہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا اور آج بھی کہتے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوا دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو، یعنی اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ پیدا ہوا کسی سے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ وہ جنا ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو پھر اب کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ کے حوالے سے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہ تھا یعنی دنیا نہیں تھی، اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آخر میں فرمایا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا کوئی کفو نہیں۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، زمین ہے تو آسمان، چاند ہے تو سورج، آگ ہے تو پانی، دن ہے تو رات۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے جوڑے ہم نے پیدا کیے، اگر کسی کا جوڑا پیدا نہیں کیا گیا تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا جوڑا کوئی نہیں، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے اور بے نیاز ہے،
نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اسے کسی نے جنا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ عقیدہ ہر انسان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر کے رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ہمیں سورہ اخلاص میں موجود اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے تذکرے پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور رب سے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حالات بڑے خراب ہیں اور دن بدن انسان مادیت میں، مٹیریلزم کے اندر اتنا ڈوبتا جا رہا ہے کہ اسے اب رب کی طرف توجہ نہیں رہ گئی، سب کی طرف توجہ ہو گئی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے رب کی شان کو پڑھو، اپنے رب کی قوت کو پڑھو، اپنے رب کی طاقت کو پڑھو۔ جب یہ ساری چیزیں پڑھو گے تو انشاءاللہ رب کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور عقیدہ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ ساری چیزیں پختگی کے ساتھ دل کے اندر بیٹھے گی۔ یاد رکھیں، قبر میں پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کتنے بنگلے بنائے، کتنی گاڑیاں تھیں، کتنا بینک بیلنس تھا، سب کچھ جو بھی ہم نے دنیا میں بنایا یہ سب یہی رہ جائے گا۔ پہلا کوشچن یہ ہوگا، مر رب کا، تمہارا رب کون؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھو، ان ساری چیزوں پر عمل کرو۔ میں ہمارے الحاج خالد رضوی صاحب جو ہمارے یہاں کے ارقم زون کے نگراں ہیں، اور ہمارے دیگر رفقا اور مبلغین، اور خاص طور پر اس مسجد کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں جنہوں نے آج درس قرآن کی یہ خوبصورت محفل سجائی۔ اور اب مجھے اس میں اتنی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے کہ میں اب روڈ کے پروگراموں کے لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ نہ کریں، بس اسی قسم کے درس کے پروگرام مساجد کے اندر کریں، تاکہ اللہ کے گھر کی برکتیں بھی حاصل ہوں اور اللہ کی کتاب کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔